معاشرہ چند ایک لوگوں کے ناظرین، اگر اس ملک کے اندر کوئی نیشنل کنسنسس ہے تو وہ یہ کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت برقرار رکھنی چاہیے. جن لوگوں نے پاکستان کی ایٹمی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اور اس کو امپیکبل بنانے کے لیے کام کیا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمر مبارکمند. وکی لیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جس میں ایک کیبل امریکی ایمبیسی کی طرف سے لکھی گئی جو وکی لیکس ویب سائٹ نے ریلیز کر دی، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندر ہائیلی انریچ یورینیم کو ری ایکٹر سے ریموو کرنے پر پاکستان ابھی بھی ریلکٹنٹ ہے. کچھ ہم نے اس کا تجزیہ کیا. ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ری ایکٹر کے اندر ہی کوئی ایسا مواد ہو جس کو وہ غلطی سے ہائیلی انریچ یورینیم کہہ رہے ہوں. ریئیکٹر ہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا مواد ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ ریئیکٹر کا لفظ صحیح استعمال ہوا ہو لیکن انریچ یورینیم کا لفظ غلط استعمال ہوا ہو. اور ریئیکٹر جب چلتا ہے تو اس کا جب ایندھن جل جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے جو کہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ ریئیکٹر کے ساتھ ہی ایک پانی کا تالاب ہوتا ہے، ایک پول ہوتا ہے، اس میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ برنڈ فیول جو سے کہتے ہیں، جلا ہوا فیول، برنڈ فیول جیسے کہتے ہیں، وہ اس میں تابکاری بہت زیادہ ہوتی ہے. ویپنز کا کام تو وہ نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیبل گئی ہے، اس کیبل میں یہ انفارمیشن دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ وہ برنڈ فیول جو ہے یا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے، ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو انریچ یورینیم سے مکس کیا گیا ہے. ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نہ کہیں چلا جائے اور کسی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے ڈرٹی بام نہ بنا لیں. اچھا، یعنی وہاں سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نکالیں، کسی کے حوالے کر دیں، اس سے ڈرٹی بام بنوائیں اور اس کے بعد دھمکی دلوائیں کہ نیو یارک کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور دہشت گرد یہ کہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے نیوکلیر ری ایکٹر سے لیا. دس کوڈ بی پاسبلی، دس کوڈ بی دا ریزن. یہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے، برنٹ فیول جو ہے، یہ کتنا سیکیور ہوتا ہے موازنہ اگر آپ کریں ہائیلی انریچ یورینیم سے؟ یہ صرف بنتا ہے کراچی کے نیوکلیر پاور پلانٹ پہ، جو وہ ہمارا آپریٹنگ ریئیکٹر ہے، یا چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ پہ بنتا ہے، چشمہ 1 ریئیکٹر پہ. دونوں ریئیکٹرز کے اوپر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے سیف گارڈز ہیں. اسی کنڈیشن کے تحت یہ ریئیکٹر ہمیں ملے تھے اور یہ اسی طرح سے پہلے دن سے آپریٹ اسی طرح سے چل رہے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیول آپ کا برن فیول ہے، وہ جہاں پہ پول میں سٹورڈ ہوتا ہے وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، کافی سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو کیمراز ہیں، اور دن رات 24 گھنٹے اور 12 مہینے چلتے ہیں، 365 دن سال کے چلتے ہیں. اور IAEA کے انٹرنیشنل اٹامک کمیشن کے انسپیکٹرز آ کے ان کی ویڈیو نکال کے دیکھتے ہیں اور وہ چیک کر لیتے ہیں کہ کسی لمحے بھی ریئیکٹر پول جو ہے جہاں پہ یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سٹور ہوا ہوا ہے وہاں پہ کون آیا کون گیا، کوئی چیز نکالی ہے، کوئی چیز ڈالی ہے، کوئی چیز سٹور کی ہے، کوئی نہیں کی. اور وہ اس کی انوینٹری یعنی کہ گن کے ان کی تعداد بھی اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ جا تو سکتے ہیں اس ہال میں جہاں پہ وہ سٹور ہوا ہوا ہے، لیکن وہاں سے کوئی چیز پول میں سے نکال نہیں سکتے، وہ کیمرے پہ ریکارڈ ہو جائے گی. اچھا، اگر موازنہ کریں، کیونکہ ہم نے بہت سی ہالی ووڈ موویز بھی دیکھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عملی زندگی کے اندر بھی یہ کام کرنے کی صلاحیت ان میں بدرجہ ہوتا ہے. کوئی بہت ہی اگر ڈٹرمنڈ قسم کا چور ہو اور یعنی مول جس کو کہیں گے، اور ہم نے لیکس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے بہت ساری جگہوں پر اپنے بندے بٹھائے بھی ہوئے ہیں، تو ہائیلی انریچ یورینیم کے مقابلے میں کیا ریڈیو ایکٹیو برنٹ فیول تھیوریٹیکلی کسی بھی جگہ سے نکالا جانا، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوٹینشلی از اٹ ایزیئر؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ جو اسے ہینڈل کرے گا وہ چند لمحوں میں مر جائے گا. اس میں اتنی زیادہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ریڈیشن ڈوز سے مر جائے گا. اور فیول نکالنا، فیول چھوٹی سی چیز نہیں، فیول راڈ خاصی بڑی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جہاں ریئیکٹر ہوتا ہے وہاں پہ بہت سیکیورٹی ہوتی ہے. کیمروں کو تو چھوڑ دیں، باہر 3-4 سیکیورٹی کے رنگز ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ہر طرح کی اس کی باہر بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی سوئی چھوٹی سی نہیں ہے کہ وہ جیب میں ڈال کے چلا جائے. ایک جو فیول راڈ ہوتی ہے اس کا خاصا وزن ہوتا ہے، کافی سائز ہوتا ہے، تو اتنی چیز چھوٹی نہیں ہے وہ. لاجسٹیکلی اور سیکیورٹی وائز اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ ہو، اور ریڈیو ایکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے کوئی نزدیک نہیں جائے گا. لیکن کوشش تو یقین کریں گے جس خطرے کا ہم نے ذکر کیا، کیونکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ایک جو کیبل نکلا اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور واشنگٹن اور لندن میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے، اور یہاں کے افسران نے، یعنی واشنگٹن لندن کے افسران نے اپنی انتظامیہ کو انتباہ کیا ہے کہ پاکستان کے مالی بحران کے پیش نظر اس بات کے امکانات ہیں کہ سرکاری افسران جوہری مواد دہشت گردوں کو ایٹم بم بنانے کے لیے اسمگل کر دیں. ایک طرف ان سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں
یہ مواد دیں, دوسری طرف اس خدشے کا اظہار بھی کریں کہ اسمگل نہ ہو جائے. دس از another کیبل. آپ کا ریئیکشن اس پہ کیا؟ میرا ریئیکشن اس پہ یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ ذمہ دار ملک ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ویپنز آج سے تو نہیں ہیں, کم از کم 2 دہائیوں سے پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, اور ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, 100% ٹریک ریکارڈ ہے. اور پیسے کی جہاں تک بات ہے, امیر ہونے کے لیے ہمیں ویپنز کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. امیر ہونے کے لیے ہم تھارکول کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ 10 سال میں ہماری اکانومی مڈل ایسٹ کی اکانومی سے 10 گنا بہتر ہوگی. سو ہمیں یہ دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستان کو ٹریپ بھی تو کیا جاتا ہے. کم ٹو دیٹ کہ جس قسم کی کانسپریسیز آپ نے دیکھی ہوں گی, اتنا سینسٹیو آپ کام کرتے رہے ہیں, جس قسم کا دباؤ آپ نے دیکھا ہوگا, جس قسم کی احتیاط آپ نے برتی ہوگی, اس کے پیش نظر آپ بین الاقوامی یا امریکی کوشش کو کس طریقے سے کلاسیفائی کریں گے پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کے اگینسٹ؟ کہ کوشش کرتے رہتے ہیں, ڈیٹرمنڈ ہیں, لانگ ٹرم ایمز ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کا ایک ہمیں تجزیہ ملے. دیکھیں, اگر آپ یہ سینیریو سامنے رکھیں کہ آپ کا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل مفروضہ ہے کہ کوئی لے جائے اور جا کے یا اپنے پاس سے کوئی ریڈیو مٹیریل ڈال کے ایکسپلوسو میں اور اس کو چلا کے کہیں پہ اور ڈیٹونیٹ کر کے یورپ میں, کہیں ویسٹ میں, اور کہیں کہ یہ پاکستان سے آیا تھا, اگر یہ بات کی جائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے نیوکلیر فورینزکس. یہ ایک سائنس ہے جو کہ بہت ایکوریٹ ہے, 100% ایکوریٹ ہے. آپ جو یورینیم آپ کا ہے جو ریئیکٹر سے جل کے نکلتا ہے, یا جو ریئیکٹر کے اندر جل رہا ہے, یا جو انرچ یورینیم ہے, وہ آپ کی مائنز پہ ٹریس ہو سکتا ہے, اور وہ آپ کے فنگر پرنٹ کی طرح ہے. وہ یونیک ہے کہ آپ کی ہی مائن کا وہ یورینیم ہے, وہ دنیا کی کسی اور مائن کے یورینیم جیسا نہیں ہوگا. اگر آپ اس کی انالیسس کریں گے تو اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے جو صرف آپ کی مائن سے مخصوص ہوں گے. اگر کوئی ریئیکٹیو ایکٹیو مٹیریل آپ کا کوئی باہر سے لے کے اور کہیں باہر ہی چلا دیتا ہے اور آپ کا نام لگاتا ہے, تو ہمیشہ آپ اپنے فنگر پرنٹ سے, جو آپ کے نیوکلیر فنگر پرنٹس ہیں, آپ پروو کر سکتے ہیں کہ یہ سارا فیک ہے اور پاکستان پہ ایک تہمت لگائی گئی ہے. ہمارے مٹیریل جو ہے ان کی خاصیت کچھ اور ہے. نیشنل نیوکلیر فنگر پرنٹ ہے یہ, بالکل. لیکن اگر کسی نے ہمیں پھنسانا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہی فنگر پرنٹ اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کے علاوہ ہم نہیں پھنسیں گے. دیٹ میکس دا کیبل ایون مور امپورٹنٹ. ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر سمر مبارک مان سے چند ایک باتیں اور پوچھیں گے جن کا تعلق عمومی طور پر وکی لیک سے ہے, لیکن اس کے اندر جو ہم نے خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نیوکلیر پروگرام. اسٹے ٹیونڈ.